بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی جو مجلس ہے وہ ہم نے کافی دنوں سے میں پروگرام بنا رہا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ ایک مجلس کریں گے جس میں بہت سارے ایسے سوالات جن کے متعلق جو ہے نا وہ عام جو راقی ہوتا ہے یا معالج ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں نا جواب یعنی تسلی بخش جواب جو ہے نا وہ نہیں دے پاتے. تو عادل جو ہے نا وہ میرے ساتھ موجود تھا. آج میں نے اس کو کہا کہ بھئی آج عادل آپ نے انٹرویو کرنا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ انٹرویو سٹارٹ میں نے کیا ہے. سوال یہ سارے کرے گا جو سوالات آپ کے دماغ میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو سوالات موجود ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، ان کے جواب جو ہے نا وہ میں نے انشاءاللہ تسلی بخش جواب میں نے دینے ہیں. ہاں جی بتائیں جی، کیا پہلا سوال ہے آپ کا؟ پہلا سوال کہ جواب نہ دینا واٹس ایپ پہ. اچھا، واٹس ایپ پہ جواب نہ دینے کی جو وجوہات ہیں نا وہ بہت ساری یہ ہیں کہ بھئی مثلاً اس میں یہ ہوتا ہے کہ اتنے سارے جو نا وہ سوالات آئے ہوتے ہیں، ان کا مجموعہ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ تو اللہ بھلا کرے آج میرا خیال آج یا کل میری نظروں سے وہ گزرا. نہیں بس یہ میں لیتا ہوں، آپ لوگ لینا. علی بھائی لے، آپ علی بھائی لینا آپ. بسم اللہ. تو انہوں نے جناب عادل نے مجھے کئی دفعہ میسیجز کیے اور میں نے بڑے تسلی بخش جواب بھی دیے، لیکن اس بندے کے سبحان اللہ اتنے سوال ہوتے ہیں. کیوں بھائی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتے تو ہیں. اب سب کے جواب نہیں دے سکتا نا انسان. اب جب پوچھتے ہو تو جواب نہیں دیتے، اب کہاں سے سوال لاؤں؟ اچھا نہیں، آپ کے پاس کوئی مثلا مسائل سے ریلیٹڈ لوگوں کے معاملات یا جو مطلب آپ نے سنا یا مطلب آپ کو سکھانے کے لیے میں نے یہ مجلس سیٹ کی ہے، بتاؤ. جو مریض اس کو سحر کی بیماری ہے، ہاں، اور طالب وہ ہے شریعت کا طالب ہے، ہاں، کیسے وہ دونوں کو توازن کرے؟ یعنی اس کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ مسحور ہے؟ ہاں. اور دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں شیاطین کی نظر لگتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا قرآن کریم میں کہ علم الانسان ما لم یعلم. تو سبحان اللہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو اللہ نے یعنی اللہ نے انسان کو علم سکھایا نا، تو شیاطین اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اسی وقت کہ اس شخص سے معاشرے میں سوسائٹی میں لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. جب علم آ جاتا ہے تو جہالت چلی جاتی. تو جہالت کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ شیطان. اور اسی لیے بہت سارے اس طرح کے جو لوگ موجود ہیں ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں، کہ جو صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک صحیح بات نہ پہنچے. اب قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتمان کا ایک لفظ استعمال کیا نا کہ کتمان حق، جو حق بات ہوتی ہے نا اس کو چھپانے کے لیے کون کردار ادا کرتا ہے؟ جو علم والا ہوتا ہے. علم والا کون ہوتا ہے؟ علم والا کون ہوتا ہے؟ وہ عالم نہیں ہوتا. اصل عالم وہ ہے جو علم کے اوپر عمل کرتا ہے، کنجوسی اختیار نہ کرے. علم کے اوپر کنجوسی اختیار نہ کرے، یعنی وہ جو بھی علوم اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے ہیں وہ ان کو اپنے کھلے دل کے ساتھ ود اوپن ہارٹ جو ہے نا وہ لوگوں کو اس کے اوپر اپنے علوم جو اللہ نے اس کو دیے اس کو ان کو مہیا کرے. اس لیے جب متاثرہ طالب علم جو علم حاصل کر رہا ہے، شیاطین اس کے اوپر مسلط ہونے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور اس کو تنگ کرتے ہیں، اور تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ اگر علم حاصل کر کے لوگوں کے اندر جائے گا، معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرے گا تو اس کو تنگ کر سکتے ہیں. پہلی تو وجہ یہ ہے. اور دوسری یہ ہے کہ اگر یعنی بعض اوقات ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص ذہین ہے، فلاں شخص اپنا علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ بڑا اہم سوال ہے یہ کہ علوم کے اوپر وہ خواہ علوم القرآن والحدیث ہوں یا علوم الدنیا ہوں، دونوں کے اوپر جو ہے نا وہ لوگوں کی نظریں لگتی ہیں. مثلا جب ہم رقیہ کر رہے ہیں کسی کو، رقیہ کے دوران ہم نے یہ کہا کہ اللہم ابطل السحر تعطیل العلم والعمل. ابطل السحر تعطیل العلم والعمل. تو اس وقت خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس، حالانکہ یونیورسٹی کے، کالجز کے، اس طرح کے جو بچے بچیاں ہمارے پاس آتے ہیں تو اس وقت ان کی پھر چیخیں نکلتی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر وہ شیاطین مسلط ہوئے ہوتے ہیں جو ان کو پڑھنے سے روکتے ہیں. اب جو بچہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، دل ہے اس کا پڑھنے کا، لیکن اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، وہ کتاب کھول کے بیٹھتا ہے، اس کو وہ جو ہے نا وہ آنکھیں اس کی بلری ہو جاتی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. صحیح ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ دل اس کا اچاٹ ہو جائے گا، مدرسہ یا اسکول جانے کا دل نہیں کرے گا، رونے لگ جائے گا.
ایون کئی بچوں کو تو صرف ان اوقات میں بخار کی کیفیت اور جسم میں درد کی کیفیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جن کو یہ والا روحانی مسئلہ اس حوالے سے موجود ہو. بہت سارے لوگوں نے اس کو یہ بھی کہا ہے کہ ممکن ہے یہ بچہ جو ہے نا وہ بہانے کر رہا ہے. حالانکہ میرے پاس کئی ایسے بچے سبحان اللہ ان کو لایا گیا کہ ان کو بظاہر کوئی بیماری نہیں, جیسے ہی ان کے سامنے کتاب کھول کے رکھی, میں نے اپنے سامنے تجربہ کیا, کتاب کھول کے رکھی ان کو بخار ہو گیا. اب وہ بخار کا تعلق تو ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے نا, اس لیے اس کا علاج کیا ہے؟ سورۃ العلق, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, یہ پڑھیں اور اس کے ساتھ آیات العین والحسد اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں, اور اسی پانی سے اس مریض کو یا بچے یا بچی کو نہلایا جائے. اور تیسرے نمبر پہ والدین اپنا وضو کا پانی دے کے اس بچے کو نہلائیں. دوسرا جو لوگ سیریس نہیں سمجھتے اس کو, یعنی دوسرے اگر کسی کو مرض ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہے اس طرح کا نظر کا یا سحر کا, اگلے اس کو سیریس نہیں لیتے, مدرسے میں ہو کہیں پہ بھی وہ مذاق اڑاتے ہیں. اچھا دیکھیں اس میں بڑی زبردست بات ہے کہ اکثر جو بچے ہیں نا, یہ بچے نہیں بلکہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ, ایون ہمارا آج کل کا معاشرہ جو ہے نا, کیونکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ, انہوں نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بہت سارے کبار علماء, ایون ابن باز, ابن عثیمین, اور کوئی ایسا عالم میری نظر سے نہیں گزرا جس نے ان چیزوں کے اوپر روشنی نہ ڈالی ہو. کوئی ایک عالم ایسا نہیں گزرا. اور ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور پہ بہت سارے ایسے علماء گزرے اس وقت بھی موجود ہیں جو اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں, اور یہ استہزاء اصل میں قرآن کریم کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا, اور بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے کسی ایک رکن کا بھی یا کسی ایک چیز کا بھی مذاق اڑاتا ہے وہ ارتداد کا شکار ہو جائے گا, وہ اس دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. صحیح ہے. اور جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر اس میں سب سے زیادہ ان لوگوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں وہ خود اس چیز کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اس چیز کو وہ چیز اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. پھر آہستہ آہستہ جب ان کے ساتھ جسمانی روحانی مسائل اور تکلیفیں بڑھتی ہیں, پھر وہ آہستہ آہستہ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی پہلے تو ہم مانتے ہی نہیں تھے, اب جب ہمارے سر پہ پڑی ہے تو ہمیں پتہ چلا. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. تو اس چیز کا حل کیا ہے؟ اس چیز کا حل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن یعنی اگر وہ جادو کے وجود کا صریحاً انکار کرتا تو وہ کافر ہے, وہ کیونکہ اللہ نے یہ علم نازل کیا نا, اور ساتھ اللہ نے یہ کہا بھی ہے کہ یہ فتنہ ہے, اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے آپ لوگوں نے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جادو کا وجود ہی نہیں ہوتا, جنات ہوتے ہی نہیں ہے, تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کی جو ہے نا وہ تصحیح کرے, اور بغیر علم کے وہ پھر بات نہ کرے. علاج کے لیے ہر کسی کے پاس جاتے ہیں جو لوگ, مثلا ہر کسی کے پاس اس میں نا ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ آپ کے پاس 4 قسم کے پیرامیٹرز ہونے چاہیے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یعنی شروط الرقیہ پڑھی ہوئی ہے نا آپ نے, شروط الرقیہ 4 ہے. بڑی سب سے اہم ہے وہ کلام اللہ ہونا چاہیے, اللہ کا قرآن کریم, اور مسنون دعائیں ہونی چاہیے, پہلی شرط. دوسری شرط وہ واضح طور پہ ایسے حروف یا ایسی دعاؤں کے اوپر مشتمل ہو جو سمجھ میں آ رہی ہیں. نمبر 3 معالج یعنی شریعت کا پابند ہو اور قرآن اور حدیث سے باہر نہ جائے. نمبر 4 سب سے اہم شرط کہ معالج کے اوپر یقین نہیں رکھنا, وہ سبب ہے, حتیٰ کہ آیات بھی سبب ہیں, قرآن کریم بھی سبب ہے, احادیث بھی, اور مسنون جو دعائیں وہ ساری کی ساری وہ سبب ہیں. اگر تو کسی شخص کے اندر اتنا اس چیز کا علم ہوگا کہ میں نے یہ 4 چیزیں میں نے حاصل کر لی ہیں, تو وہ کبھی بھی کسی ایسے معالج کے پاس جائے گا ہی نہیں. مجھے آج بھی کئی لوگوں کے فون آئے کہ علی بھائی ہم اس دائرے سے باہر نہیں جانا چاہتے جو قرآن و سنت کا دائرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو اویئرنیس آ گئی, ان کو سمجھ آ گئی کہ بھائی جو ماں کا نام پوچھنے والا ہے وہ جادوگر ہے, جو کپڑے کی پیمائش کرنے والا ہے وہ جادوگر ہے, جو لباس کو سونگنے والا ہے یا لباس کی پیمائش کرنے والا ہے, جیسے یہ قمیض ہوتی ہے نا, قمیض کا یہ جو گھیرا ہوتا ہے اس کا جو ہے نا وہ کرنے والا وہ ساحر ہے, جادوگر ہے. ناخن لینے والا جادوگر ہے, اسی طرح بال لینے والا جادوگر ہے, اور تصاویر طلب کرنے والا کہ جو ہارڈ کاپی ہے نا اس کی وہ لے کے آؤ. تو پھر کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا کہ تصاویر کے اوپر باقاعدہ نقوش جو ہے نا وہ اس کے اوپر وہ بنائے جاتے ہیں,
تو جب ہمیں یہ چیزیں پتہ چل جائیں گی تو آٹومیٹک کوئی بھی انسان جو صاحب علم ہوگا یا صاحب فہم و فراست ہوگا وہ کبھی بھی ایسے شخص کے پاس نہیں جائے گا جو یہ ساری چیزیں طلب کرتا ہے، اور وہ یقیناً جب یہ 4 شرائط کو پورا کرے گا تو وہ پھر بد عقیدگی کی طرف نہیں جائے گا، وہ صحیح قرآن و سنت کے مطابق علاج کی طرف ہی جائے گا۔ صحیح ولا لا؟ صح۔ اور آج کل راکی ہر کوئی بنا پھر رہا ہے۔ ہاں، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے میرا اس موضوع کے اوپر۔ مدینہ میں نا ایک شیخ ہیں، شیخ عبد المحسن قاسمی، اس میں مجمع میں کام کرتے ہیں وہ، تو ماشاء اللہ تبارک اللہ، اور خطاط ہیں، عالم دین ہیں، بڑے زبردست انسان ہیں۔ ان سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا شیخ یہ سیم یہی سوال میں نے کہا کہ شیخ ہر بندہ جو ہے نا وہ راقی بنا ہوا ہے تو کیا مطلب اس کی؟ انہوں نے کہا کہ ما عنده علم، نہ ان کے پاس نہ یعنی ما عنده علوم الحدیث وعلوم القراءة والتجوید، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ ان کے پاس خبرہ تجربہ بھی نہیں ہے۔ اور جناب انہوں نے دیکھا کہ رقیہ شرعیہ ریٹن فارم میں موجود ہے، یاد کرو اور رقیہ شروع کر دو۔ سبحان اللہ، آج صبح کی بات ہے کہ ایک آدمی پاکستان سے اس نے مجھے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی یہ ہمارے بچے کو کٹس لگ رہے ہیں، اس کا بازو یہاں سے کٹا ہوا تھا، یہاں سے کٹا ہوا تھا، ادھر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ میں ویڈیو کال پہ میں نے اس کو رقیہ شروع کیا تو میں نے فوراً دیکھتے پہچان لیا کہ یہ محبت کا سحر ہے، السحر المحبہ، اور محبت کا سحر بھی قتل کے لیے کیا گیا تھا، قتل کے لیے۔ سبحان اللہ، اس کو رقیہ شروع کیا تو وہ اس نے فوراً بتایا کہ بھئی فلاں فلاں عورت نے جو ہے نا وہ مجھے اس کے اوپر بھیجا ہے، اور اس نے کہا میں نے مار دینا اس کو، یہ کر دینا۔ میں نے کہا اگر اس کی موت لکھی ہے تو ابھی آ جائے گی، اور اگر نہیں لکھی نا تو تیری ایسی کی تیسی تو آج ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، اس کو رقیہ کیا ہم نے، اور اس کے بعد تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ لگا اس کے اوپر، تو الحمدللہ اس کی جان چھوٹ گئی۔ اب اس کیفیت میں جو وہ شخص جو موجود ہے، اگر مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں کہ مجھے 17-18 سال تو ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں نے اگر اس چیز کے اوپر میرا تجربہ نہ ہوتا، میں کچھ اور طریقے سے اس کو ڈیل کرتا، وہ بچے کو مار دیتے، اس کا سارے کا سارا خاندان وہ میرے پیچھے پڑ جاتا کہ بھائی ہم نے تو ابو سہل سے رابطہ کیا تھا، ابو سہل نے جو ہے نا وہ ہمیں اس طرح سے گائیڈ کیا، اس طرح کیا تو ہمارا بچہ مر گیا۔ اس طرح سے بہت سارے راقیوں سے جو ہے نا وہ اس طرح کی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اس کا نقصان ہوا ہے، اور ظاہری بات ہے اس کے اوپر یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں اس حوالے سے۔ تو جب تک لوگوں کو کسی بھی چیز کے اوپر ایک علم اور ایک تجربہ نہ ہو، ایسے راقی کے پاس جانے سے بھی گریز کیا جائے، ایسے راقی کے پاس بھی نہ جائیں، خدا نخواستہ وہ ایسے راقی جو ہے نا وہ، بعض راقیوں نے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا، اپنے ہاتھوں سے مار دیا ان کو، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم نے نہیں مارا، جنات نے مارا، خاندان والے فیملی والے وہ بھی اسی چیز کو اسی طرح سمجھتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، جن کی اگر حاضری ہو جائے کسی موقع پہ، یعنی اچانک گھر میں باہر کسی بھی موقع کے اوپر، کیا کرے اگلا؟ سب سے پہلے ایمرجنسی جو کام ہے نا وہ یہ کرنا چاہیے کہ اس مریض کا ناک بند کر دے، ناک سے وہ سانس نہ لے۔ نمبر 2، دائیں یا بائیں پاؤں کی پنڈلی کے اوپر پاؤں رکھ دے، اور پاؤں رکھ کے سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھیں 3، 5 یا 7 مرتبہ طاق میں پڑھیں، اور اس کے بعد اسی مطلب کچھ پانی لے لیں، اس پانی کے اوپر دم کر کے اس کے چہرے پہ یا اس کے مطلب جسم کے اوپر اس کو چھڑکاؤ کیا جائے تو اسی وقت وہ چھوڑ دے گا۔ لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس نے اس کا جسم مکمل طور پہ چھوڑ دیا، ایک ٹیمپریری طور پہ وہ وقتی طور پہ اس کے جسم سے الگ ہوگا۔ جب تک پراپر آپ اس چیز کا علاج نہیں کریں گے، پروسیجر پورا نہیں کریں گے، تب تک آپ کو جو ہے نا وہ اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ جب تک ہم پراپر علاج نہیں کریں گے تب تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو۔ جو ڈر گیا وہ مر گیا، سمپل سی بات ہے۔ مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس نے اس کا جسم مکمل طور پہ چھوڑ دیا، ایک ٹیمپریری طور پہ وہ وقتی طور پہ اس کے جسم سے الگ ہوگا۔ جب تک پراپر آپ اس چیز کا علاج نہیں کریں گے، پروسیجر پورا نہیں کریں گے، تب تک آپ کو جو ہے نا وہ اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ جب تک ہم پراپر علاج نہیں کریں گے تب تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پوری سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں
جو ڈر گیا وہ مر گیا. سمپل سی بات ہے. میں پہلی دفعہ جب میں آج آپ کو یہ بھی واقعہ بتاؤں کہ پہلی دفعہ جب میں رقیہ کیا, میں نے ایک لڑکا تھا, ابو طلحہ نام تھا اس کا, جلیبیاں بیچتا ہوتا تھا, وہ ریڑھی لگاتا تھا وہ. تو سبحان اللہ, میری نا شاپ ہوتی تھی ادھر یعنی مرکز کے باہر, مین اس کے اوپر مارکیٹ میں, مکہ سپر سٹور کے نام سے. تو ہماری دکان کے باہر نا وہ جلیبیاں بیچتا تھا. ابھی میں نیا یہ اس فیلڈ میں آیا ہی تھا اور مجھے بڑا شوق چڑھا ہوا تھا کہ میں نے ایسی کی تیسی پھیر دینی ہے, یہ کر دینا. سبحان اللہ, میں نے نا اس کو ایک دن کہا, میں نے کہا ابو طلحہ یار سارا دن تو جلیبیاں جو ہے نا وہ بنا کے رکھی جاتے, تیری بکتی تو ہے نہیں, اور کوئی کام کر لے. تو مجھے کہتا ہے یار میرے ساتھ نا مسئلے مسائل ہیں کچھ. تو میں فوراً چکنا ہوا, میں نے کہا کہ مجھے مسئلے بتا کیا. کہتا جی میں نا اپنی والدہ سے بڑا ناراض رہتا ہوں, اور میری ماں جو ہے نا وہ مجھے گالیاں نکالتی ہے, اور میں نے ایک دن ماں کو مارا کہ بھئی میرا کیا قصور ہے, تو ہر وقت مجھے گالیاں نکالتی رہتی ہے, میں نے آج تک تجھے کچھ نہیں کہا. تو بس جس دن میں نے ماں کو مارا نا, اس کے بعد سے نا میرا ہر کام خراب ہونا شروع ہو گیا. میں نے کہا یار سبحان اللہ. اچھا مجھے تجربہ نہیں تھا اس چیز کے اوپر, ہاں یہ ضرور پتہ یعنی محسوس ہو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی جنات کا کوئی مسئلہ ہو. تو وہ میرا پہلا کیس تھا. وہ جناب اس کو لے کے آئے ادھر, بلکہ میں اس کو پکڑا عشاء کی نماز کے بعد. بڑے بھائی عبداللہ جو ہے نا ان کو دکان پہ بٹھایا, میں نے کہا آپ ادھر بیٹھو, میں جو ہے نا ابو طلحہ کو لے کے جا رہا ہوں گھر. میں جناب انہوں نے لے کے گھر پہنچیا. سبحان اللہ, ابھی گھر سے تھوڑا سے فاصلے پہ ہی تھا تو اس کے اندر حاضری ہو گئی ابو طلحہ کے اندر. اس کے اندر ایسی حاضری ہوئی, اس نے مجھے بڑے غور سے ایسے, مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو, اس کی آواز بدل گئی اور میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا. پہلی دفعہ میرا جسم کانپتا, اور میرے وہ جو اعصاب تھے وہ میرے اختیار میں نہیں تھے. میں نے جیسے تیسے کر کے نا اس کا ہاتھ ایسے پکڑا ہوا تھا, بڑے زور سے پکڑ کے میں ساتھ ہی اس کو لے کے چلتا رہا. پہنچا گھر ہماری لائبریری میں, اور یہاں پہ جیسے میں نے شیخ نے مجھے بتایا تھا کہ بھئی مریض کا اور آپ کا جو ہے نا وہ فاصلہ ہونا چاہیے تھوڑا سا, اور بہت اس کے قریب ہو کے نہیں بیٹھنا, اور اس کو نیچے بٹھانا ہے, خود تھوڑا اوپر بیٹھنا ہے. مطلب وہ حملہ کرتے ہیں نا, نقصان کر سکتے ہیں, برابر بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی اس کا وہ معاملہ ہوتا ہے. تو میں نے نا مریض کو, اگر آپ نے قریب بٹھا کے رقیہ کرنا ہے تو آپ کا تھوڑا سا ایک تو فاصلہ ہونا چاہیے, اور دوسرا جو ہے نا وہ یعنی لمبائی چوڑائی میں فرق ہونا چاہیے. وہ نیچے ہو, آپ اوپر ہو, اور اگر وہ خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر حملہ کرے تو آپ اپنے آپ کو بچا سکیں. میں نے جناب اسی طریقے سے اس کو نیچے قالین پہ بٹھایا. میں خود اپنی وہ ایک چھوٹی سی اتنی سی کرسی تھی وہ لا کے اس کے قریب رکھی, وہ جسے پنجابی میں موڑا نہیں کہتے, موڑا, وہ رکھا, اس کے اوپر بیٹھا, اور میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سورۃ فاتحہ شروع کر دی. تو جیسے وہ میں نے شیخ کو سنا, اور کئی بار مطلب میں نے شیخ سے جو تجربہ لیا اس وقت, تو جیسے پہنچتے نا غیر المغضوب علیہم علی الیہود قاتل اللہ الیہود المعتدین, جب یہ کہا نا اس نے نا ایسے دوسرا ہاتھ نکالا باہر میری گردن پہ سیدھا, اس نے میری گردن ایسے پکڑ لی, اور وہ تگڑا تھا, میں بچہ تھا, 17 سال میری عمر تھی اس وقت. سبحان اللہ. پھر اس نے جو میری طبیعت پہلے بنائی, اور پھر اسی اسنا میں میرے والد صاحب آئے باہر سے شور سن کے نا, ابو نے آ کے نا میری کمر پہ ایسے ہاتھ رکھا, انہوں نے کہا تگڑا ہو میرا پتر, چھٹی نہ. پہلے ابو بھی نہیں مانتے تھے. اس دن جب ابو نے دیکھا نا کہ بھی ایسے کڑیا پہ آدھے نال فل جنگ چل رہی ہے, ابو نے کہا تگڑا ہو میرا پتر, چھٹی نہ. لے جی وہ دن اور آج کا دن اللہ تعالیٰ نے ایسا الحمدللہ وہ ایک مضبوط, اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے قوت دی, اعصاب مضبوط کیے, اور سبحان اللہ پھر میں نے یعنی میرے دل سے تو وہ خوف نکل گیا. اب میں نے یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ خدا نخواستہ اگر گھروں کے اندر اس طرح کے کوئی مسائل پیدا ہو جائیں تو وہ گھر والے اس مریض سے زیادہ گھر والے خوف میں مبتلا ہوئے تھے کہ ہمیں مار نہ دے یا فلاں نہ کر دے. یقیناً اس حوالے سے ان کو کوئی گائیڈنس نہیں دی, کسی نے بتایا نہیں یا سمجھایا نہیں. تو الحمدللہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر کی, اور لوگوں کو ایک خوف سے نکالنے میں اللہ تعالیٰ نے میری بڑی مدد کی کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو میں وہ بندہ تھا کہ اپنے گھر سے
پیدل، جیسے یہ والی مسجد ہے نا قریب، یہ کیا نام ہے مسجد کا؟ مسجد ابو بکر. میں اس مسجد، یعنی اتنا ہی فاصلہ تھا ہمارے گھر سے مسجد کا، تو شاید اس سے کم ہوگا. ہم جناب اس مسجد، میں اس مسجد میں پیدل نہیں جا سکتا تھا کہ اکیلا، اتنا خوف اور ڈر میں مبتلا ہوتا تھا. اور اگر مسجد عشاء کی نماز پڑھنے جانا پڑ جاتا تھا نا تو میں اونچی اونچی کچھ نہ کچھ گنگناتا ہوا، کچھ نہ کچھ نظمیں پڑھتا ہوا میں جاتا تھا. لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر بڑی تقویت دی، اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی الحمدللہ. تو جو ڈر گیا وہ مر گیا، یہ جینوین حقیقت ہے یہ. اور حقیقت میں اس دوران، کیونکہ شیاطین 4 حالتوں میں انسان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں، ایک خوف کی کیفیت میں، ایک بہت شدید غم کی کیفیت میں، بہت زیادہ ہنسنے کی کیفیت میں، اور بہت زیادہ رونے کی کیفیت میں. یہ 4 حالتیں ایسی. پہلا خوف، ہاں، دوسرا غم، غم، تیسرا خوشی، بہت زیادہ خوشی جس میں ہا 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 ہو، مطلب انسان کے اپنے اختیار میں نہیں رہتا نا وہ. چوتھا، اور چوتھا بہت زیادہ رونا، البکاء الشدید. صح ولا لا؟ صح. اچھا ہاں جی. الحمدللہ یہ ہے ساری جو ہے نا وہ صورتحال. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے جو علوم الرقیہ اس کے اوپر نا پوری دسترس ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد ہر بندے کی، سبحان اللہ میں حیران ہوتا ہوں، ہر بندے نے جادو کی ڈیفینیشن ہی الگ الگ نکالی ہوئی ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے. اور حسد کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف ہی ہر بندے جس سے سن لیں گے وہ مختلف ہوگی. حتیٰ کہ نظر بد کی جو ڈیفینیشن ہے وہ مختلف ہے. علامات سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، مرض کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے. علامات ساری سیم ہے، علامات سب کی سب سیم ہے، کیفیت مختلف ہو سکتی ہے. اس کیفیت کے مطابق آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، راقی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی آیت پڑھنی ہے کون سی نہیں پڑھنی. صحیح ہے. تو اسے کہتے ہیں خبرہ، تجربہ. یہ لازمی ہونا ضروری ہے رقیہ میں. اور اگر آپ کے پاس، اول تو آپ کو رقیہ پڑھنا، رقیہ سیکھنا، اس کے لیے بہت آپ کو تگڑا قوت والا دل چاہیے. اور جب وہ حاصل ہو جائے گا اللہ کے فضل سے، اس کے بعد سارے رستے آسان ہیں.